हमारे आज के ख़ुसूसी मेहमान शेर पंजाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ बसूरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनटों में आपके सामने हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्मिन युंतफ़अु बिही व सदक़तिन जारिया व वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। हर किस्म की हम्द सना तारीफ अल्लाह मालिकुल मुल्क जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब मखलूक़ात पैदा यकीनन वो अल्लाह सब मखलूक को रिज़्क़ देने वाला और उस अल्लाह ही का पूरी कायनात पर इख्तियार, कंट्रोल और तसर्रुफ।
درود و سلام رسول رحمت نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کو رب کائنات نے معلم کائنات، رحمت کائنات، ہادی کائنات بنا کر مبعوث فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، خاتم النبیین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ میں امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام اللہ احکم الحاکمین کی توفیق سے شروع ہو چکا۔ یہ ساعات، یہ گھڑیاں، جتنا وقت آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، یقیناً یہ عمل بڑا ہی خیر و برکت والا ہے۔ بس اوقات پروگرام میں تاخیر ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس عظیم رب نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں ایک رات عشاء کی نماز میں آپ تاخیر سے آئے، صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کے سر نیند اونگ کی وجہ سے جھک گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ سے خطاب فرمایا۔ ایک بات تو آپ نے کہی کہ میرے صحابہ، اس وقت قرۂ عرض پر تمہارے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتی۔ اس کا ایک معنی و مفہوم کہ تم سے قبل کسی امت نے اس نماز کو اتنا تاخیر سے نہیں پڑھا۔ یہ بڑی خوش قسمتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب تھے، صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور دوسری بات، اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں آپ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کہا میرے صحابہ، ایک صدی گزرے گی، 100 سال پورے ہوں گے، اس وقت تم میں سے کوئی اللہ کی اس زمین پر نہ ہوگا۔ موت کی طرف اشارہ تھا۔ آپ نے یہ بتلا دیا کہ تمہاری زندگیاں اتنی لمبی نہیں، 100 سال تک تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے،
آپ کی یہ بات بڑی ہی توجہ طلب ہے. آج ہم بھی سوچیں، غور کیجئے اس بات پر. 100 سال تو بڑی بات ہے. آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، کتنے بزرگ، کتنے جوان، کتنی مائیں بہنیں جو اس وقت تھی، آج اللہ کی اس زمین پر نہیں. گھر خالی ہو گئے، خاندان خالی ہو گئے، خاندان ختم ہو چکے. ذرا سوچئے اس بات پر. ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور یہ موت وہ حقیقت ہے جب آ جائے پھر اس میں تاخیر نہیں ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے رب کو رب مان لے، اس ایک رب سے مانگے، اس ایک رب کی عبادت کرے. چاہتے ہیں کہ اللہ اس دن ہمیں خوش کر دے، اللہ راضی ہو جائے. پھر اللہ پہ آج اللہ کو رب ماننے پر راضی ہونا ہوگا. اور جو بندہ صبح شام اس بات کا اقرار کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں رب کو رب ماننے پہ راضی ہو گیا. رب کو رب تو مانا کہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ نے پیدا کیا. قرآن میں بھی یہ پیغام ہمیں ملا، رب کائنات نے یہ پیغام دیا پوری انسانیت کو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تمام انسانیت کو خطاب ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا. یہ تو ہمیں سبق مل گیا کہ اس رب نے پیدا کیا. اب رب کو رب ماننے پہ راضی کیسے ہونا ہے؟ یہ آج نکتہ ہے، آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رب کو رب ماننے پہ راضی کیسے. بڑے ہی مختصر الفاظ میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں اس رب کے رب ہونے پر راضی. خوشی ہے تو راضی، غمی و مصیبت ہے تو راضی. ہر موقع پر اس ایک اللہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع ہو. اگر خوشی ہے تو شکر ادا کر کے رب کو یاد کیجئے، اگر غمی ہے صبر کر کے اپنے اللہ کو راضی کیجئے. جب آپ راضی ہو جائیں گے اس بات پر کہ جو کیا رب نے میں اس پہ راضی ہوں، وہ اختیار اس اللہ کا ہے کہ اس اللہ نے مجھے خوشی دی. یہ اختیار اس میرے اللہ کا ہے کہ اس اللہ نے مجھے غمی دی. وہ اللہ مالک الملک ہے، عزت ذلت دینے والا وہ رب کائنات ہے. سارا اختیار اس اللہ ہی کا ہے. جب یہ اقرار کر لیا، اس پہ اپنا عمل بنا لیا، پھر سمجھے رضیت باللہ ربا کہ میں اپنے رب کو رب ماننے پہ راضی ہو گیا. راضی ہونا ہوگا. مصیبت آئے، مومن اللہ والے ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی بھی مصیبت آئے، مصیبت چھوٹی ہو، مصیبت بڑی ہو، مصیبت باپ کی موت ہو، ماں کی موت ہو، مصیبت اولاد کی موت ہو، بہن بھائی ہو، خاندان قبیلے والوں میں سے کسی کی موت ہو، اس پہ صبر کیا جائے. یہ کلمات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے جب راضی ہو جائیں گے اس بات پر یہ اقرار کر لیا کہ ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے پھر میرا اللہ راضی ہو جائے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پہ راضی ہو گیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پہ راضی ہو گیا میں دین اسلام کو ماننے پہ راضی ہو گیا جب یہ عقیدہ بنا لیا یہ اعتراف کر لیا اس پہ اپنے آپ کو لگا لیا پھر کیا ہوگا جو بندہ صبح شام یہ کلمات کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے وہ وقت بڑا ہی سخت ہوگا بڑی اور راکی والی کیفیت ہوگی ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا اور پسینہ بھی وہ جیسے کڑاہی میں تیل ابل رہا ہوتا ہے ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی نصف جسم کوئی کندھوں تک کوئی پورے کا پورا ڈوبا ہوگا ان حالات میں وہ بندہ جو دنیا کے اندر اللہ کا بن گیا ایک اللہ کو دنیا میں رب ماننے پہ راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال راضی ہو جائیں گے اور اللہ کہیں گے میرے بندے تو راضی ہو جا اے میرے بندے تو خوش ہو جا اس مشکل مرحلہ میں کٹھن حالات میں جب اللہ کی طرف سے یہ بشارت آ جائے گی پھر کیا ہوگا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوگی آج رب کو رب ماننے پہ راضی ہو گئے انسان جب موت کا وقت آتا ہے مومن جو اللہ والا ہے جس نے اپنی پوری زندگی دین اسلام پر گزاری اللہ اسی پر موت دے اللہ زبان پہ کلمہ نصیب کر دے پھر کامیابی ہے بشارت ہے وگرنہ پھر دوسری طرف جو کیفیت ہے وہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے اللہ کا بندہ جب موت آئے گی اپنے رب کے دربار میں یہ کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اے میرے رب مجھے لوٹا دے دنیا میں واپس لوٹا دے لیکن اللہ کی طرف سے ایک ہی اعلان کلا انہا کلمۃ هو قائلها یہ کہنے والے کا کلمہ ہے کہنے والے کا کلمہ ہے جو اس نے کہا اب اس کو ایک لمحہ کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اس لیے تو میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے ایمان والے بندوں کو ایک خطاب کیا جو میں نے شروع میں آیات تلاوت کی یہ موضوع بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے بڑا ہی سمجھنے والا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے لوگو ایمان والو اے مومنین کی جماعت ایمان والو تمہیں تمہارا مال اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے مشغول نہ کر دے مال کی محبت میں اولاد کی محبت میں کاروبار تجارت کی محبت میں نماز کو چھوڑ دیا ذکر کو چھوڑ دیا عبادت کو چھوڑ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں بعد میں کر لوں گا نماز بعد میں پڑھ لوں گا یہ عمل بعد میں ہو جائے گا حج فرض ہے کوئی بات نہیں اگلے سال کر لوں گا زکات فرض ہے بعد میں دوں گا روزے فرض ہے کوئی بات نہیں اس سال گرمی ہے اگلے سال رکھ لوں گا کیا تمہیں پتا ہے اگلا سال نصیب ہوگا اگلا سال تو دور کی بات ہے اگلا لمحہ ملے گا یہ بھی میرے اللہ کے علم میں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے موت کب آئے گی اس میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں فرمایا تمہیں تمہارے مال اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو غافل ہو گیا وہ گھاٹے میں فرمایا خرچ کر لو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت موت آنے سے پہلے خرچ کر لو موت کے آنے سے پہلے
عمل کر لو، تیاری کر لو، موت آئے گی پھر کہے گا اللہ مجھے ایک وقت تک مہلت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے قریب کے وقت تک مہلت دے دے، اے اللہ میں نیک اعمال بھی کر لوں، صدقہ بھی کر لوں، اللہ تجھے راضی بھی کر لوں، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ ہرگز تاخیر نہیں کرے گا، ہرگز لیٹ نہیں کرے گا ایک لمحہ کی بھی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کے ہاں تو ایک لمحہ کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں، جو وقت آ گیا بس ٹل نہیں سکتا۔ کامیابی کیا ہے؟ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کر دے، موت کے وقت اللہ حالت نماز کی موت دے دے، اللہ تلاوت کی حالت کی موت نصیب کر دے، اللہ حج عمرے کی حالت کی موت نصیب کر دے، اللہ روزے کی حالت کی موت نصیب کر دے۔ یہ ہے کامیابی۔ جب اس کیفیت میں موت آئے گی پھر اللہ کی طرف سے بشارت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ جو دنیا میں اللہ کے دین پر، توحید پر، ارکان اسلام پہ مطمئن رہا، دوسرے معنی میں یوں سمجھے جو میں نے حدیث کے الفاظ ذکر کیے، یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتلائی کہ صبح شام یہ کلمات پڑھنے والا اللہ اس کو اس دن راضی کر دے گا، خوش کر دے گا، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے اللہ راضی کر دے گا۔ اطمینان، اللہ کی توحید پر مطمئن ہونا، یقین کرنا، دل سے یقین، یہ اصل چیز ہے۔ اگر قول و فعل میں تصاد آ گیا، قول و فعل میں فرق آ گیا، تضاد آ گیا، نماز میں تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا اعتراف ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین، عالمین کا رب، سارے جہانوں کا رب، پوری کائنات کا خالق۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو مالک الملک ہے، اے اللہ تمام بادشاہی تیری۔ ادھر نماز میں بھی یہ کہا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک، آج بھی وہ اللہ مالک ہے، قیامت کے دن بھی وہ اللہ مالک ہے، آج بھی بادشاہی اختیار اس اللہ رب ذوالجلال کا، اور قیامت کے دن بھی اختیار صرف اور صرف کس کا ہوگا؟ رب ذوالجلال کا ہوگا۔ اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس کی؟ آج وہ جبار کدھر، وہ قہار کدھر؟ آج وہ دنیا میں دعوے کرنے والے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کدھر؟ وہ قارون جو دعویٰ کرتا تھا الا انی اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ خزانے میرے علم و ہنر کے بل بوتے پر، آج وہ حامان کدھر؟ آج وہ بڑے بڑے جبار کدھر؟ کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ آج تو ہمارے معاشرے میں رب کا اقرار کر کے رب کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جاتے ہیں،
یہ رضیت باللہ ربن کے خلاف ہے۔ رب کو رب ماننے پہ راضی ہونا کیا ہے کہ جو بھی خوشی آئے وہ من جانب اللہ، جو بھی غمی آئے مصیبت وہ من جانب اللہ۔ اگر خوشی ملے تو کہتے ہیں ہمارے نفسوں کی طرف سے ہے، غمی ملے نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے۔ آج اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے۔ میرا تو ایک ہی پیغام ہے، ہر درس کے اندر، ہر جمعہ کے اندر، ہر سبق کے اندر، عوام الناس ہو یا طلبہ ہو، کوئی بھی مجلس، وہ اکیلے ہو یا کسی مسجد کے اندر ہو، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس ایک اللہ پر اپنا یقین مضبوط کیجئے کہ سارا کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے، سارا اختیار اس اللہ رب ذوالجلال کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح کی نماز پڑھا، سلام پھیرا، صحابہ سے خطاب کیا، کہا میرے صحابہ کیا علم تمہیں، کیا کسی کو یہ علم ہے آج تمہارے رب نے کیا اتارا، کیا حکم نامہ ہوا، کیا آرڈر، کیا سبق رب کائنات نے کیا بتلایا؟ رات کو بارش برسی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہمیں یہ علم نہیں۔ فرمایا رات کو بارش برسی، بارش برسانے والا کون؟ کون بارش برسانے والا؟ رب ذوالجلال۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ سارا علم، یہ سارا اختیار بارش برسانے کا، روکنے کا، یہ رب ذوالجلال کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ رات کو اللہ نے بارش برسائی، صبح کو کچھ لوگ اٹھے تو مومن، کچھ اٹھے تو رات کو مومن، صبح کو کافر۔ سوئے تو حالت ایمان میں سوئے، صبح اٹھے تو کافر۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ سوچئے اس بات پہ غور کیجئے، کیا ایسا ممکن ہے کہ رات بندہ سوئے تو مومن، صبح اٹھے تو کافر؟ فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ بارش اللہ نے برسائی، آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے، وہ تو مومن۔ اور جس نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے نے برسائی، فلاں ستارے کی وجہ سے، یہ سارے کا سارا جو ستاروں کا نظام ہے، کسی کا ستارے پہ عقیدہ ہے، کسی کا پرندے پہ عقیدہ ہے، کسی کا کسی پہ عقیدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ کرنی والی سرکار، کوئی کہتا ہے یہ بھرنی والی سرکار۔ میرے محترم بے عزیز ساتھیوں، یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی سرکار ہو، کوئی بھی سرکار ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، ولی تو ولی، اللہ کا پیغمبر، وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتا، اس کے پاس بھی بارش برسانے کا اختیار نہیں، بارش روکنے کا اختیار نہیں۔ یہ بارش برسانے کا اختیار رب کائنات کا، روکنے کا اختیار اللہ رب ذوالجلال کا۔ آج یہ عقیدہ مضبوط کر لے، بارش برسانے والا اللہ۔ آج یہ تیروں سے، آج یہ پرندوں سے، آج یہ ستاروں سے، یہ قسمت آزمائی کرنے والے، آج تیجے بدبخت نجومی، یہ کاہن، یہ قذاب، یہ دجال آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کل تیرے ساتھ یہ ہوگا، کل تیرے ساتھ وہ ہوگا، فلاں دن تیری قسمت کا ہے، فلاں